قبول اس کی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس نے بھی یہی کہا کہ صاحب مجھے پتا نہیں میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, بس میں تو عبادت کر رہا ہوں, اللہ چاہیں گا تو قبول کر لیں گا. گمان اس سے امید یہی ہے کہ قبول کر لے. پھر علامہ ضیاء الدین ماجد مدینی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان. کہا وہ تو قبول ہے. کہا مردود تیری عقل پہ پتھر, جو رب کی بارگاہ میں قبول ہے جس کی گارنٹی ہے اس کے وسیلے کو شرک بولتا ہے, جس پہ ڈاؤٹ ہے اس کا وسیلہ پکڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ ان کی عقلیں. حالانکہ نماز بھی جو وسیلہ ہے وہ بھی غیر اللہ ہے, اس لیے کہ نماز کن چیزوں کا نام ہے؟ ارکان کی ادائیگی کا نماز ہے, آپ قیام کر رہی ہے نماز ہے, آپ رکوع کر رہی ہے نماز ہے, آپ رکوع سے اٹھے یہ نماز ہے, سجدے پہ گئے یہ نماز ہے, قاعدے میں بیٹھے یہ نماز ہے, سلام پھیر رہے یہ نماز ہے. تو یہ آپ کا قاعدہ, رکوع, سجدہ, سجود, یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ سب غیر اللہ. یہ بھی تو وسیلہ بن رہا ہے نا, مگر ان کا پورا وسیلے کا ہی انکار ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اس طرح کا انکار کیا. اب ایک صاحب کو اور سن لیں, یہ تو اتنا بڑا جھوٹا روئے زمین کا کہ اس کی تقریر میں جب تک 4 جھوٹ نہ آئے تو اس کو لگتا میں نے آج تقریر ہی نہیں کیا. آپ سمجھ گئے کس کے نام کی بات کر رہا ہوں میں؟ جرجیس نوجوان سمجھ گئے, سن لیجیے اس کو. یہاں تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے, ان کو ان کے پاس جاؤ, ان سے کہو, یہ دعائیں لے کر اوپر جاتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز بھی تو ایک دعا ہے, اس میں آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتی. وضو کے بعد کی دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے؟ ان ساری دعاؤں پر تو کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ بابا میری دعا لے کر اوپر جاؤ. صرف بیٹا بیٹی کا معاملہ آتا تو آپ کہتے ہیں کہ بابا میری دعا اوپر تک لے جاؤ, اللہ سے قبول کروا دو, اللہ کو منا لو, اللہ کو راضی کر دو. اب جھوٹ کیا کہا اس نے؟ جھوٹ سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہاں تو ڈائریکٹ کہا جاتا ہے, سنیوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ سنی لوگ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں. ارے کس مولانا نے ہمارے کہا کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ کتنا بڑا جھوٹا ہے. ہمارے کسی عالم کا, ہماری کسی عوام میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سنتا ہے, مگر ہمارے گناہگار ہاتھ اس قابل نہیں کہ اس کی بارگاہ میں اٹھے. ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ان اعمالوں کی وجہ سے امید ہو کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, مگر درمیان میں ایک نیک کا وسیلہ آ جائے تو اللہ سے پھر پوری امید ہو جاتی ہے کہ اس نیک کے وسیلے کی وجہ سے ہمیں بخش دے. سبحان اللہ سبحان. وسیلے کا مقصد یہ ہے. اور دوسرا جھوٹ کیا کہا؟ کہا میری سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا چلو یہ بات تو تُونے سچ کہا, وہابیوں کے بہت کچھ سمجھ میں نہیں آتا, یہ بات تو صحیح ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا. سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے, نماز ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے, مگر جب بیٹا بیٹی کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, اولیاء سے کہتے ہیں بیٹا دلا دو, بیٹی دلا دو. نماز جب ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے, یہ جاہل کا کوئی پوچھے کہ اول تو نماز بھی ڈائریکٹ نہیں پہنچتی, وہی فرشتے لے جاتے ہیں. یہ بھی نہیں پتا اعمال بھی لے جانے والے فرشتے ہیں. دوسرا یہ نماز بھی خود ایک وسیلہ ہے, یہ سورہ فاتحہ یہ بھی تو وسیلہ ہے. تو اللہ قادر تھا, کہتا بندے تجھے نماز پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے, ویسی مانگ لے دے دوں گا. جی جی بے شک. تو نماز رکھ کر بھی تو وسیلہ ہی بتایا اس نے. ارے اس کی شان تو یہ کہتا ہے کہ نماز میں نے تجھے دی, ڈائریکٹ نہیں دی, درمیان میں نبی تھا. قرآن میں نے تجھے دیا, درمیان میں نبی تھا. اسلام میں نے تجھے دیا, درمیان میں نبی تھا. زکات میں نے تجھے دی, درمیان میں نبی تھا. حج تجھے دیا, درمیان میں نبی تھا. ارے جب میں رب ہو کر اپنے محبوب کے بغیر تجھے دیتا نہیں تو بندہ ہو کے ڈائریکٹ مجھ تک آنے کی بات کرتا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. میں جو کچھ دیتا ہوں تو اپنے حبیب کو درمیان میں رکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی یا علی. مگر یہ ڈائریکٹ کی اولادیں ہیں تو ان کے ڈائریکٹ کا حال کیا بتاؤں؟ معذرت کے ساتھ کیونکہ جب انہوں نے ہمارے عقیدوں پر حملہ کیا تب ہمارا حق بھی ہے کہ ہم اس کا جواب پھر منہ توڑ دیں, ہے نا. وسیلے کے منکر ہے. ایک صاحب گئے جماعت میں 2 سال کے لیے, بدعمالیاں بھی بتا دی جائیں بھی, بتائیں گے انشاءاللہ. 2 سال کے لیے جماعت میں نام لکھا دیا. اب 2 سال کے بعد آئے تو آتے سی بیگم نے خوشخبری سنائی, مبارک ہو میں ماں بننے والی ہوں. ارے بیگم بچہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو گھر پہ ہی نہیں تھے. تو وہ بھی گھٹی بھی تھی نا, وہابیہ تھی, شوور سی پیترے سی. کہتے کہا کیوں اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا, اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا, قادر نہیں ہے اللہ ڈائریکٹ دے. تو مجبور ہو کر اب بریلی والا عقیدہ بولنا پڑا, زبان دبا کے کہا بیگم ڈائریکٹ دینے پر قادر تو ہے لیکن وسیلہ بھی تو ضروری ہے. تو بیگم بھی گھٹی, توبہ کیجیے, وسیلہ مانگنا شرک ہے. یہ ہے وسیلوں کے منکروں کا حال. یہ ولیوں کے پاس نہیں جائیں گے, سمجھ رہے آپ. ایک صاحب اپنے بچوں کو زندگی بھر ایک ہی چیز سکھاتے رہے, بیٹا دیکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن کی یہ آیت سناتے وہاں بھی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تجھے ہی پوجے اور تجھے ہی سے مدد چاہے. اچھا آگے حالانکہ وسیلہ آیا, آگے اسی آیت میں آیا, اسی سورے میں آیا, کہاں آیا؟ اہدنا الصراط المستقیم.
اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا تو یہ کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام نازل کیا. تو جن پر انعام نازل کیا ان کا راستہ وسیلہ ہے یا نہیں؟ بے شک سبحان اللہ. یہ راستے کے بغیر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. وسیلہ آگے آیا مگر آگے نہیں پڑھے گا، وہ ابھی پہلے ہی پڑھے گا. وہ آگے تو جاؤں گا ہی نہیں بولتا. بولتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہے، تیری عبادت کرے، تجھی سے مدد چاہے. بیٹا دیکھو غیر اللہ سے مدد کبھی نہیں مانگنا، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب بچے کو ساری زندگی یہی سکھایا. ایک دن بیٹے کو لے کر گھومنے پہنچے، بمبئی کی چوپاٹی پہ گئے. جناب جی چاہ تھوڑا سمندر میں نہا لیتے. نہانے لگے کہ لہر آئی، بڑے میں ڈبکی کھانے لگے. دیکھا بچنے کی امید نہیں تو وہیں سے آواز دی بیٹا بچاؤ. تو بچے نے وہیں سے کہا ابو ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مثال. ہم تجھی سے مدد چاہے، تیری عبادت کرے. میں بھی تو غیر اللہ، مجھ سے کیوں مدد مانگ رہا ہوں؟ شرک کر رہے، مرتے مرتے شرک پہ مروں گے.